أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله تربة أرضنا بريقتنا بعضنا يشفى يا سقيمنا بإذن ربنا آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ الانفال کی بہت ہی اہم آیات، کیونکہ اب سورۃ الانفال شروع ہوئی۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا شان نزول دیکھا تھا۔ وہ شان نزول یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر یہ نازل ہوئی، جس وقت مسلمانوں کے درمیان ایک اختلافی موضوع پیدا ہوا۔ یہ مسلمانوں کے درمیان پہلا اختلافی موضوع تھا، اور یہ موضوع مال غنیمت کی تقسیم پہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک بہت بڑے اختلاف سے بچا لیا، اور پہلی آیت میں ہی حکم دے دیا کہ مال تو سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مال غنیمت جو ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ائمہ کے اقوال دیکھے تھے کہ کیسے انہوں نے یہ چیز بتائی کہ یہ اللہ کی کتنی رحمت تھی مومنین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ورنہ ایک امت بنتے ساتھ ہی کیا ہو جاتی؟ پھنس جاتی، مطلب ایک اختلاف میں پڑ جاتی۔ آج کی جو آیات ہیں یہ مومنوں کی چار بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ہی مومنوں کی بڑی نشانیاں بتا دیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ غزوہ بدر، اگر اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر میں جو مومنین تھے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، جنہوں نے 13 سال کی مشقت کاٹی، اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اس کے بعد جنگ کی، اس کے بعد مال غنیمت پہ بھی اللہ کا حکم مان لیا، تو اللہ ان کی صفات بتا رہے ہیں، ان صحابہ کرام کی صفات بتا رہے ہیں، اور یہ صفات کمپیٹنسی ریکوائرمنٹ بن گئی، کرائٹیریا بن گئی ہر مسلمان کے لیے جو کہ اس دنیا کے اندر ہے۔ اب اس کو ہم پہلے ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی جو تفسیر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، اب یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، مومنوں کی جو ایمان والے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کو اللہ کی آیات پڑھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں
وہ اپنے رب پر زیادہ توکل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں مومنوں کی نشانیاں آئی۔ اب پہلی نشانی کیا ہے کہ جب ان کو اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے تو ان کے جو دل ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ کس سے ڈر جاتے ہیں؟ اللہ کی عظمت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی پکڑ سے۔ ان وجہ سے ان کے دل میں خوف اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور ذکر الہی سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی جب آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جائیں، مطلب ان کے سامنے قرآن سنایا جائے، ان کے سامنے کوئی دین کی اچھی بات کی جائے، اللہ کا تقوی سنایا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان میں اللہ کی اطاعت کی رغبت، کشش وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان کے عمل صالح میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں ورڈ آیا کہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان بڑھنے کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال صالح اضافہ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دینی میں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اچھی محفلوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں سے ملیں، ایمان کی گفتگو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جیسے رمضان گزرتا ہے مثال کے طور پہ، انسان اللہ کی عبادت، اللہ کا قرآن، اللہ کی چیزیں پڑھ کے نکلا ہوتا ہے، تو انسان ارادہ کرتا ہے کہ اگلے سال میں اس سے بڑھ، مومن ارادہ کرتا ہے، مومن، یہ مومنوں کی بات ہو رہی، مومن ارادہ کرتا ہے اگلے سال میں اس سے بڑھ کے اعمال کروں گا۔ وہ کوئی حدیث سنتا ہے صدقہ زکوٰۃ خیرات والی، وہ پیشنیٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر صدقہ زکوٰۃ کروں گا۔ وہ حج کر کے آتا ہے، وہ آ کر اپنی زندگی کو مکمل بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کا اعمال بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا عمل صالح بڑھ جاتا ہے۔ ائمہ اکرام اس حدیث سے، اس آیت سے جو سبق لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ایمان کا جو لیول ہے وہ زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اچھی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کا ذکر والی محفلوں میں بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس پہ اثر رہ جاتا ہے اس کا۔ ہم نے متعدد حدیثیں اس پہ پڑھی۔ ہم یہ جو بدھ کے بدھ یا جمعرات ویکلی جو ہم ایک دفعہ ایک کام کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو ہم سیکھ کے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن کو، اب آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے ہم نے اسے کنسسٹنٹلی پڑھنا شروع کر دیا، اس سے پہلے ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے، تو کچھ تو فائدہ ہے، ایمان کچھ تو بڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے ذریعے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اس کی تاثیر رہتی ہے۔ پھر انسان اچھے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے، کوئی نئی چیز سیکھتا ہے، کوئی نئی چیز بتاتا ہے۔ جو نئی چیز میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز ریفریش ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی آپ کی محفلیں ایسی ہوں کہ آپ دن رات تاش اور پتے کھیل لیں، شرابوں کی محفلوں میں بیٹھیں، بدکاری والی چیزوں پہ بیٹھیں، تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ بے شک آپ برے عمل نہیں کر رہے، آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ کے اندر یہ تاثیر رہ جائے۔ تو اس لیے محفلوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اب ائمہ اکرام اس آیت سے جو سبق نکالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان کا بڑھنا ہے نا، ایمان کا ویری کرنا ہے، اس میں تین کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ کیا ہے؟ کہ آپ نے ایمان کا اقرار زبان سے کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کے آخری نبی ہیں، سارے انبیاء ہیں، یوم القیامہ ہے، ملائکہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور برائی میں کچھ نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اقرار کیا ہے؟ زبان سے ہے، پہلی چیز۔ ہاں، اب ایک بندہ زبان سے اقرار کر لے تو کیا یہ یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔
ہرگز مکمل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ ایمان وہ ہے جو دل میں جم جائے اور جس کی تصدیق اس کا عمل کرے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اقرار زبان سے کر لینا کافی نہیں، آپ کا ایمان دل میں جم جانا چاہیے۔ یہ دوسری چیز کہ جو اقرار آپ زبان سے کر رہے ہیں وہ دل میں بھی ویسا ہی ہو۔ اچھا، کیا یہ چیز مکمل ہوگی؟ نہیں۔ ترمیزی کی جو حدیث ہے کہ عمل صالح یہ بتائیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک قول ہے کہ اس کے صالح اعمال بڑھ جاتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ عمل جب تک آپ کا صالح نہیں ہوگا تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تین چیزیں اکٹھی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک صاف پانی کا تالاب رکھا ہوا ہے، صاف پانی کا، اور اس کے اندر ایک ٹوٹی کھولی ہوئی ہے گندے پانی کی، تو کیا صاف پانی کبھی صاف رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ تو اعمال کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے مومنین کے لیے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی آیتوں کا خوف اتنا ہو کہ وہ کیا کریں؟ صالح اعمال کریں، برائی سے بچیں، ہر وقت برائی سے بچیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ نفلی عبادات سے بہتر کیا ہے کہ انسان برائی اور گناہ سے بچے۔ یہ ضروری ہے، کوشش کرے ہر وقت بچتا رہے۔ اگر ایک شخص برائیاں بھی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، تو پڑھتا رہے 5 نمازیں، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گندا نلکا کھلا ہوا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر لحاظ سے ممکن کوشش کرے کہ اس کا ایمان مکمل ہو، اس کے عمل صالح ہوں۔ وہ وہی مسلمان ہو جس کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ وہ وہی مسلمان ہو جو 5 وقت کی نماز پڑھے، یہ سوچ کر، یہ حدیث کو سامنے رکھ کے کہ جس شخص نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہی مسلمان ہو جو غیبت کو برا سمجھے، یہی سوچ کے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی مردار کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ یہ وہی مسلمان ہو جو کہ شراب، جوئے اور اس طرح کی جو لہو الحدیث اور برائیاں ہیں ان سے نفرت کرے، تو پھر ہی اعمال آپ کا مکمل ہوگا۔ یہ وہی مسلمان ہو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کرے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ ائمہ اکرام بتاتے ہیں مومنوں کی، اور ساتھ آگے کیا آتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے اللہ پر جب ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے نا تو اس کی ایک نشانی کیا، ان کا توکل اللہ پہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا ایویڈنٹ ہے کہ وہ مخلوق اور ظاہری اسباب کے اوپر نہیں رہتے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں مخلوق میری مدد کرے گی تو میرا کام ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی فیمس کوٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے اپنا کام کروانا ہے، آپ اس کو 3 دفعہ کہیں، اس کے بعد کہیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ مطلب آپ کا توکل ہی اللہ پہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ ظاہری اسباب کے اوپر ہی پڑے رہیں، آپ توکل اللہ نہ کریں۔ تو مومن جو توکل اللہ کرتا ہے وہ ظاہری اسباب اور جو مخلوق ہے اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو بات ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے یا نرم پڑ جاتا ہے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرے اور جو نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ مطلب دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ کیسے؟ ہم یہ محفل قرآن کی کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کوئی اچھی بات اللہ کی کرتے ہیں، رسول کی کرتے ہیں، اصحاب کی کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔
ہم صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کی اچھی صفت بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہر خاص اور عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر دل سے بھی کرے، خوف خدا بھی رکھے۔ اگر ایک شخص کوئی ذکر نہیں کر رہا لیکن وہ اللہ کی خاطر کوئی برائی چھوڑ دیتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، خوف خدا رکھتا ہے، یہ بھی ذکر الہی کی ایک فارم ہے۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی ذکر الہی کی ایک فارم ہے۔ کوئی صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، کسی کو مسکرا کے ملتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، رشتہ داروں کو اچھے سے ملتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ذکر الہی کے ہی مختلف شکلیں۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ یہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے اور توکل اللہ کر کے رہے ساتھ۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 3، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی نشانیاں چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ کہ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب نماز کی پابندی سے مراد کیا ہے؟ نماز کو صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر، خشوع خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ یہ نہ کہنا کہ میں ظہر اثر مغرب تو پڑھتا ہوں یار، فجر عشاء نہیں پڑھی جاتی، بڑی اوکھی ہے، نہیں، مومن نہیں ہے وہ۔ یہ نہ کہ یار نماز مطلب مشکل ہے، میں صرف فجر پڑھ لیتا ہوں، باقی چار میں نہیں پڑھ سکتا، میں دکان پہ ہوتا ہوں یا میں کام پہ ہوتا ہوں، نہیں، مومن نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا یعنی اس کے ارکان، شرائط اور خشوع کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو طریقے سے ادا کریں، 5 منٹ طریقے سے لگا لیں، بہترین طریقے سے لگا لیں، اس میں خشوع والا ایلیمنٹ لائیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ اور اگلی نشانی مسلمان مومنوں کی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس سے مراد کیا خالی زکوٰۃ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس خرچ سے مراد صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، بھلائی کے کام کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، محتاج کو دینا ہے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے۔ ایک شخص اگر بخیل ہے، وہ یہ کام نہیں کرتا، تو یہ زیادتی ہے، وہ بخیل ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کسی شخص کو آپ کہو یار زکوٰۃ دے دو، وہ کہتا ہے یار مجھ پہ ہی لگتی ہے، بے شک اس کے چار اپنے گھر بنے ہوں، پراپرٹیاں بنی ہوں، دکان اور کاروبار اچھے چل رہے ہوں، اسے کہو یار قربانی کر لو، وہ کہے گا یار اس سال حالات بڑے ٹائٹ نے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہیں کہ یار فلاں جگہ پہ فلاں کام یا فلاں کام کے لیے پیسے چاہیے، وہ کہ یار نہیں بڑا مشکل ہے، یہ اگر 4-5 ہزار یا 20 ہزار میں نے نکال لیا تو پتہ نہیں کتنا مسئلہ ہو جائے گا، بے شک اس کے بعد کروڑوں روپے آؤ۔ تو اگر ایک شخص ایسے بھلائی کے کام نہیں کرتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرچ تم اپنے گھر والوں پہ کرتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے۔ کبھی بھی صدقہ خیرات کرتے ہوئے یہ کام نہ کریں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو ہی بھول جائیں، اپنے رشتہ داروں کی بھول جائیں۔ آپ یہ دل میں سوچ لیں کہ یار اس نے تو میرے ساتھ برا کیا، میں اس کو کیوں دوں؟ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس پہ خرچ کریں، آپ یہ کام کریں جو کہ صحابہ کرام کی یہاں صفات بتائی گئی، جیسے یہاں بتائی جا رہی ہیں، جو کہ یہاں مومنوں کی صفات بتائی گئی، تو یہ کام کرنے بہت ہی ضروری ہیں۔ آگے دیکھیں، اولئک هم المؤمنون حقا، حقا، ٹھیک ہے۔ اب حقا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے، سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، مطلب یہ سچے ایمان والے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں، وہ مغفرت و رزق کریم، اور ان کے رب کے پاس مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، مطلب جو ان کا رزق ہے وہ عزت والا ہے۔ تو یہ مومنوں کی بھائیوں نشانی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان کو سمرائز کر لیں کہ یہ جب ذکر الہی کیا جائے تو یہ ڈر جاتے ہیں، قرآن سنایا جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، توکل کرتے ہیں اللہ پر، نماز قائم کرتے ہیں، اور پانچویں نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جو یہ 5 نشانیاں پوری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنین حقا، کہ یہ
بالکل سچے مسلمان ہیں۔ اب یہاں جو حقن آیا نا، یہ وزن کے ساتھ آیا ہے، مطلب بالکل سچے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یار تم نے تو بالکل سچ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ کسی کو کہتے ہیں یار تو ایک دم سچ بولے، مطلب وزن کے ساتھ۔ اسی طرح جس طرح آپ کہتے ہیں یار آپ نے حق بیان کر دیا، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا حقن، وزن کے ساتھ اس لفظ کو ختم کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واقع ہی مومنین ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے لیے کیا ہیں؟ جنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اور سچے مومن انشاءاللہ اعلیٰ درجات پر پائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مغفرہ مطلب اللہ کی رحمت کا سایہ ہے ان مومنوں کے اوپر، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، ان کی خطائیں مٹا دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو ثواب سے مطلب اجر سے ریپلیس کر دے، اسی لیے تو ان کے لیے درجات ہیں جنتوں کے اندر۔ اور ان کا جو رزق ہے وہ عزت والا رزق ہے۔ یہ کون سا رزق ہے؟ جو جنت میں دیا جائے گا، ایسا پاکیزہ رزق جس سے نہ تھکن ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا۔ اور اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اللہ، جو سب سے بڑی اس میں نعمت ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو بھائیو یہ وہ نشانیاں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مومنوں کے لیے بتائیں۔ اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں اور قرآن کو ایڈاپٹ کریں، مزید ہر ہفتے ڈیلی یا ہر دوسرے دن کو ایک ایک رکوع کر کے تلاوت کرتے ہیں، ان آیات کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے، اور بھلائی کے کام کریں، کوئی شخص مجبور ہے اس کی مدد کریں، ہر وقت اپنی طرف ہی نہ دیکھیں۔ اور یہ جو 3 لیول ہیں ایمان کے، اقرار دل سے، زبان سے اور عمل سے، ان تینوں کو مکمل مطلب اس پہ عمل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ان مومنوں کے اندر داخل کرے، اللہ ہمیں بھی جنتوں میں جگہ دے اور ہمارے درجات بھی بلند کرے، ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بخش دے۔ اگر ہم کسی سے غیر ارادی طور پہ کوئی برائی، کوئی تکلیف یا کوئی مطلب غم کسی کو پہنچائیں تو اللہ اس پر ہماری گرفت نہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔